نعرے حیدری، نعرے سلوات۔ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين هم سبل الهداية وهداة السبل إلى اليقين، لا سيما على أمير المؤمنين قائد الغر المحجلين قاتل المشركين والمنافقين الذي استعار الشكوك عن وجه اليقين، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، وما قتلوه وما صلبوه إلا شبه لهم. صلوات محمد. حضرات، کافی تاخیر ہو چکی ہے اور مسلسل مجلسیں، ہر شخص کی خواہش اس کے گھر میں مجلس زیادہ ہو جائے، فرش زیادہ بچ جائے. مجمع وہی ہے، ایک جگہ کے بعد دوسری جگہ، دوسری جگہ کے بعد تیسری جگہ. تو نہ کوئی تفصیلی موضوع چھیڑنے کا موقع ہے اور نہ طویل گفتگو کا وقت متحمل ہو سکتا ہے. اس لیے بہت اختصار کے ساتھ بس دو ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ کی زحمت کو ختم کیا جائے. حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو باہر آپ کو بہت سے کھڑے ہوئے لوگ مل جائیں گے. تو پہلی بات یہ ہے، میں نے یہ چند الفاظ جو آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی ایک آیت کے پیش کیے ہیں. پوری آیت نہیں پڑھی ہے، اپنے مطلب بھر الفاظ آپ کے سامنے عرض کیے. ان الفاظ کا تعلق، آیت کا تعلق جس میں یہ الفاظ پائے جاتے ہیں، جناب عیسیٰ کے واقعے سے متعلق ہے. آپ بتائیے کہ اس پوری دنیا میں جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے، پہلا انسان اس دنیا میں آنے والا وہ کون تھا؟ سمجھتا ہوں کہ بچہ بچہ جانتا ہے، اور مجلس والے نہیں جانے گے تو کون جانے گا؟ جناب آدم، پہلے انسان. اور چونکہ پہلے انسان ہے اور اس کی نسل میں سب لوگ ہیں، ان کی نسل میں، اس لیے ان کو ابو البشر کہا جاتا ہے.
تمام انسانوں کے باپ. اور اس کے بعد دوسرا مشہور نام آتا ہے جناب نوح کا، جناب آدم کے بعد. اور چونکہ جناب نوح کے زمانے میں دنیا تقریباً ختم ہو گئی تھی، کچھ تھوڑے سے لوگ بچے تھے جن کے ذریعے سے پھر یہ دنیا آباد ہوئی، تو جناب نوح کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے زمانے میں دنیا غرق ہو گئی تھی. کچھ لوگ بچے تھے تھوڑے سے جو کشتی میں سوار ہو گئے تھے، اور ان کے ذریعے سے یہ دنیا کی آبادی کا سلسلہ پھر شروع ہوا. تو جناب آدم کو، جناب نوح کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. جناب آدم تمام انسانوں کے باپ، جناب نوح دوسرے باپ. لیکن آپ بتائیے اس پوری کائنات میں اخلاقی تقاضا یہ تھا اور لائق اولاد ہونے کا ثبوت یہی بات ہو سکتی تھی کہ یہ انسان کسی جگہ کے اوپر اپنے باپ جناب آدم کے سلسلے میں کوئی اجتماع کرتے، کوئی پروگرام کرتے، کسی جلسے کا اہتمام کیا جاتا، ان کے خدمات یاد کیے جاتے، ان کی قربانیوں کا تذکرہ کیا جاتا. لیکن آج تک جب سے دنیا قائم ہوئی ہے، آج تک آپ بتائیے کہ جناب آدم کے تذکرے کے سلسلے میں کہیں کوئی پروگرام ہوا؟ کہیں سننے میں نہیں آیا آپ کے. اور سننے میں تب آئے گا جب ہوگا، ہوا بھی کہیں نہیں ہے. جناب نوح کے سلسلے میں کہیں سننے میں آیا؟ جناب موسیٰ کی قوم والوں نے کوئی اجتماع کیا ہو ان کی یاد میں، جناب موسیٰ کو یاد کرنے کے لیے، ان کی قربانیوں کو یاد کرنے کے لیے؟ اسی طریقے سے اور دوسرے انبیاء، کسی بھی نبی کے سلسلے میں لے دے کے اگر آپ کچھ کو کچھ مل جائیں گے تو عیسائی مل جائیں گے، جناب عیسیٰ کا تذکرہ کرتے ہیں، گرجا گھروں میں ان کو یاد کرتے ہیں، جیسے بھی وہ یاد مناتے ہوں. تو نہ جناب آدم کا تذکرہ، نہ جناب نوح کا تذکرہ، نہ جناب موسیٰ کا تذکرہ، نہ جناب خضر کا تذکرہ، کہیں کوئی اجتماع انبیاء کے سلسلے میں نہیں ہوتا. اب اگر ہم یہ کہتے ہیں تو کیا بیجا کہتے ہیں کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے 1,24,000 نبیوں کو بچایا ہے، تو کیا غلط ہے؟ اس لیے کہ یہی فرش وہ ہے کہ جہاں پر جناب آدم کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، جہاں نبی نوح کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، جناب موسیٰ کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، اور دوسرے انبیاء کا بھی تذکرہ ہوتا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے. یہ میں نے جو الفاظ آپ کی خدمت میں عرض کیے سورہ نساء کے 157ویں آیت کے الفاظ ہیں. جناب عیسیٰ کے بارے میں ان کے ماننے والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کو سولی دے دی گئی، اس کی علامت اور نشانی بھی ہے، جگہ جگہ ان کے ملے گی آپ کو. اور متوجہ کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آپ جانتے ہوں گے یقیناً، متوجہ کرنا ہے مجھے کہ یہ ٹائی کچھ نہیں ہے جو استعمال کی جاتی ہے. ٹائی یہ صرف اسی کی یاد ہے کہ جناب عیسیٰ کو سولی دے دی گئی تھی. یہ ٹائی کی شکل میں ان کی یادگار کے طور پر استعمال کی جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عیسائیوں کی رسم ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے. لہذا ہم جب مسلمان ہیں
ہم جب اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم جب حضور کے ماننے والے ہیں، تو پھر ہمارا اس سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہونا چاہیے، اس کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ مقبولیت کے، ترقی کے، اپنا اسٹیٹس بڑھانے کے اور بہت سے راستے دنیا میں موجود ہیں، لیکن یہ طریقہ بالکل اسلامی تہذیب کے خلاف ہے۔ متوجہ رہیں۔ تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جناب عیسیٰ کو پھانسی دے دی گئی، سولی پہ چڑھا دیا گیا۔ قرآن کہتا ہے وما قتلوہ، حقیقت یہ ہے، صحیح بات یہ ہے کہ ان کو قتل نہیں کیا گیا، وما صلبوہ، نہ ان کو پھانسی دی گئی، سولی پہ چڑھایا گیا، یہ سب کچھ نہیں ہوا، بلکہ کیا ہے حقیقت اس کے اندر، سچائی یہ ہے ولیکن شبہ لہم، ولیکن شبہ لہم، ایک آدمی کو جناب عیسیٰ کی شبیہ بنا دیا گیا، اور ان لوگوں نے جو جناب عیسیٰ کو پھانسی دینا چاہتے تھے، سولی دینا چاہتے تھے، انہوں نے اس کو عیسیٰ سمجھ کے سولی پہ چڑھا دیا۔ خدا بند عالم نے جناب عیسیٰ کو اپنی بارگاہ میں اپنی قدرت کے ذریعے سے آسمان پہ بلا لیا، اور آج تک جناب عیسیٰ زندہ ہے، یہ ہمارا اسلامی عقیدہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جناب عیسیٰ کو نہ پھانسی دی گئی نہ سولی دی گئی۔ میں نے یہ کیوں آپ کو سنایا؟ ہمارے یہاں اسلامی دنیا میں بڑی مصیبت یہ ہے کہ قدم قدم کے اوپر بدعت نظر آتی ہے، یہ بدعت ہے، وہ بدعت ہے، فلاں بدعت ہے، یہ آئے دن ہم سنتے رہتے ہیں، اور بالخصوص نشانہ ہم بنائے جاتے ہیں۔ یہ رسوم عزاداری، یہ شبیہ ہیں جو برآمد کی جاتی ہیں، شبیہ گلجنا، شبیہ تابوت وغیرہ وغیرہ، یہ بدعت ہے۔ میں کسی پہ کوئی طنز نہیں کرتا، کوئی ٹانٹ نہیں کرتا، لیکن یہ تو حقیقت ہے ایسی جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ آئے دن یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سب بدعت ہے، تعزیہ اٹھانا بدعت ہے، شبیہ تابوت برآمد کرنا بدعت ہے، شبیہ گلجنا برآمد کرنا بدعت ہے۔ حد ہو گئی، اٹھانا تو اٹھانا، دیکھنا تک بدعت ہے۔ دیکھنے سے بڑی اتھل پتل مچ جاتی ہے، زندگی تباہ برباد ہو جاتی ہے۔ اگر نظر پڑ جائے علم کے اوپر، اگر نظر پڑ جائے تعزیے کے اوپر، اگر کہیں دیدار ہو گیا شبیہ تابوت کا، علامات عزاداری میں سے کسی کا اگر دیدار ہو گیا تو زندگی تباہ برباد ہو جاتی ہے۔ میں نے دوسرے لفظوں میں کہا ہے، یعنی نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ اب تو بات سمجھ میں آئی؟ ابھی تازہ واقعہ میں آپ کو سنا دوں۔ مراد آباد سے آگے جب دلی کی طرف کو آپ چلیں گے تو نکلتے ہی مراد آباد شہر سے پاک بڑا نام کا تھانہ چھیتر ہے، وہاں پر ایک میت ہو گئی، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ جو مرنے والا تھا وہ دوسرے مسلک کا تھا، نماز جنازہ پڑھانے والا تھا وہ دوسرے مسلک کا تھا۔ ایک دیوبندی، ایک بریلوی، اور جیسے ہی یہ سب ہوا کہ قیامت آ گئی پورے گاؤں کے اندر، تہلکا مچ گیا کہ صاحب یہ نہ صرف یہ کہ نماز صحیح نہیں ہے، بلکہ جن جن لوگوں نے نماز پڑھی ہے
ان کا نکاح بھی ٹوٹ گیا. پچھلے دنوں پیپر میں آیا تھا، دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے. نہ صرف یہ کہ نماز جنازہ نہیں ہوئی، غلط ہوئی، دوبارہ پڑھی جائے، بلکہ جن لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی ہے ان کا نکاح بھی ٹوٹ گیا. فتویٰ بھی آ گیا کہ ہاں صاحب یہ غلط ہوا ہے، اور اس کے بعد وہاں نکاح ہونا شروع ہو گیا. ہماری سمجھ میں آج تک بات نہیں آئی. اتنی جلدی ٹوٹنے جانے والے نکاح. نماز پڑھ لی تو نکاح ٹوٹ گیا، تعزیے کو دیکھ لیا تو نکاح ٹوٹ گیا. اب یہ ٹوٹتے ہوئے تو ہم نے دیکھے ہیں، جڑتے ہوئے ہم نے کہیں نہیں دیکھے. اب جب اتنی آسانی سے ٹوٹ جاتے ہیں اور جڑتے نہیں ہیں تو مجھے آپ انصاف سے بتائیے کہ اب جو نسل عالم وجود میں آئے گی وہ علی کی دشمن نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. کہ شریعت تابوت سامنے ہے آپ کے. تو قرآن کہہ رہا ہے ہر چیز قرآن سے ثابت کیجئے. قرآن کہہ رہا ہے نہ ان کو قتل کیا گیا جناب عیسیٰ کو، نہ ان کو سولی دی گئی، ولیکن شبہ. ہوا کیا کہ ایک آدمی کو جناب عیسیٰ کی شبیہ بنا دیا گیا، اور لوگوں نے، جناب عیسیٰ کے دشمنوں نے جو جناب عیسیٰ کو قتل کرنا چاہتے تھے، سولی پہ چڑھانا چاہتے تھے، انہوں نے اس کو عیسیٰ سمجھ کے جو شبیہ بنا دیا گیا تھا جناب عیسیٰ کی، اس کو سولی پہ چڑھا دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہوا یہ قرآن کی بات کر رہا ہوں، کسی حدیث کی بات نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے شبیہ بنایا گیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جو یہ شبیہ بنا رہے ہیں یہ ہم نہیں بنا رہے ہیں، بلکہ در حقیقت یہ وہ سنت ہے جس کو خدا بند عالم نے قائم کیا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے. یہ 10:30 بجے کے نعرے صلوات ہیں. اچھا آپ اس کے بعد آگے بڑھیے. شبیہ بڑا مشہور و معروف واقعہ. پیغمبر اسلام کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے کہ ہمارا نبی اپنی طرف سے نہ کچھ کہتا ہے نہ کرتا ہے. یہ وہی کہتا ہے، یہ وہی کرتا ہے کہ جو اس کے اوپر وہی نازل ہوتی ہے. یہ تو قرآن نے اس بات کی سند دی ہے، ضمانت لی ہے. حضور نہ کچھ اپنی طرف سے کرتے ہیں اپنے من سے، اور نہ کچھ بولتے ہیں اپنے من سے. جو وہی بولتے ہیں وہی کرتے ہیں جو خدا کی وحی ہوتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ پیغمبر اسلام کو ہجرت کا حکم ہوا کہ آپ مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر جائیے. اور عالم کیا ہے؟ سفر کی آخری تاریخ ہے جس میں چاند تحت شعاع میں چلا جاتا ہے. آخری تاریخوں میں چاند دکھلائی نہیں دیتا ہے، یا پہلی ربیع الاول، یہی سب تاریخیں ہیں. حضور کو حکم ہوا ہے کہ آپ مدینے ہجرت کر جائیے. اور عالم کیا ہے؟ عالم یہ ہے جس وقت پیغمبر اسلام ہجرت کر رہے ہیں کہ قریش کے لوگوں نے حضور سرور کائنات کے مکان کو گھیر رکھا ہے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے. نہ صرف گھیر رکھا ہے بلکہ 40 تلواریں ہاتھوں میں، 40 آدمیوں کے، ایک ایک کے ہاتھ میں ایک تلوار، ننگی تلوار، کہ جیسے ہی پیغمبر نکلیں انہیں قتل کر دیا جائے. اب پیغمبر اسلام کو حکم ہے اس عالم میں کہ آپ گھر سے باہر نکلیے.
پیغمبر اسلام کا عالم کیا ہے؟ نورانیت کا عالم یہ ہے پیغمبر اسلام کی کہ جناب ام المومنین، مسلمانوں کی ماں، مومنین کی ماں جناب عائشہ، وہ کہتی ہیں کہ اگر میرے گھر کے اندر میری سوئی بھی گر جاتی تھی اور مجھے نہیں ملتی تھی، تو جب رسول اللہ گھر آتے تھے اور رات کا وقت ہوتا تھا تو میں اس نور کی روشنی میں، نکلنے والے نور سے کے ذریعے سے میں اپنی اس سوئی کو تلاش کر لیا کرتی تھی. اتنی نورانیت پیغمبر اسلام کے جسم مبارک کے اندر. اس رسول کو نکل کے جانا ہے کافروں کے درمیان سے. اچھا مثال میں دے کے آپ کو آگے بڑھوں کہ مجھے جانا ہے کہیں رات میں اندھیرے میں. اب مجھے لائٹ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ میں چلیے آج کل تو یہ موبائل کا زمانہ ہے، موبائل میں ٹارچ بھی لگی ہوئی ہے. اب میں ٹارچ لے کے نکلا تو میں جہاں جاؤں گا یہ ٹارچ کی روشنی بتائے گی کہ نہیں بتائے گی میں کہاں جا رہا ہوں؟ یا جو ٹارچ ہاتھوں میں لے کے چلا کرتے تھے اس ٹارچ کو سمجھ لیجئے ایک گیس لے کے ہاتھ میں ہاتھ چلنے لگی ہے، تو جدھر جدھر روشنی جائے گی لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ جانے والا کدھر جا رہا ہے، کون جا رہا ہے، کس کو حکم ہوا ہے ہجرت کرنے کے لیے. اس پیغمبر کو جس کی نورانیت کا عالم یہ ہے کہ رات میں اس کی نور میں، نور کے ذریعے سے اس کی روشنی میں سوئی تلاش کر لی جاتی ہے. اتنا نورانی پیغمبر اب وہ جا رہا ہے حکم خدا کی طرف. حکم خدا ہوا ہے کہ ہجرت کرو، تو کچھ انتظام کیا ہوگا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کا، نہیں بچنے کا کیا ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا کہ بھائی مجھے جانا بھی ہے تو اب میں اگر یہی روشنی میرے ساتھ رہے گی تو مجھے تو جدھر جاؤں گا پہچان لیا جاؤں گا میں جا رہا ہوں. یا اس کا انتظام کیا ہوگا پیغمبر اسلام نے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جانے سے پہلے پیغمبر اسلام نے ایک انتظام کیا. کس کو بلایا؟ جانے کتنے تھے چاہنے والے، جانے کتنے تھے فدائی، جانے کتنے تھے جانصار، جانے کتنے تھے فداکار. بلایا کس کو؟ مجھے حکم خدا ہوا ہے تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ. لیٹ ہی نہ جاؤ بلکہ سو جاؤ. لیٹنے کا خالی حکم نہیں ہے بلکہ سونے کا حکم ہے. دیکھیے لیٹنا اختیار میں ہے، سونا اختیار میں نہیں ہے. اور پھر حالات کے اعتبار سے جب چاروں طرف خطرہ ہو، اگر فرض کیجیے کیفیت یہ میرے ساتھ ہو، میں آپ کے یہاں آیا اور میں آپ کے کمرے میں، آپ نے مجھے کہا کہ مولانا یہ آرام فرمائیے، اور رات کے 12 بجے آپ آئے میرے پاس کہ مولانا صاحب دیکھیے بڑا خطرہ ہے میرے گھر کے لیے، مجھے یہاں سے جانا ہے، خطرہ ہے، چاروں طرف سے میرا گھر گھرا ہوا ہے. میں نے کہا پھر میں کیا کروں؟ کہا کہ آپ کو یہاں رہنا ہے، مجھے جانا ہے. اچھا جو جانے والا ہے وہ بوڑھا بزرگ 53 سال کا، اور جس کو رہنے کا حکم ہے اس کی جوانی کا زمانہ، جس کو رہنا چاہیے، زندہ رہنا چاہیے، اس کے زندگی گزارنے کے دن ہیں، ابھی اس نے دیکھا کیا ہے، اس کے لیے حکم ہے کہ تم میرے بستر پہ سو جہاں خطرہ ہے، ہر طرف خطرہ ہی خطرہ. اور جو عمر کی آخری منزلوں میں ہے وہ جا رہا ہے، تو تاکہ ٹھیک ہے اگر آپ کا حکم ہے تو میں حاضر ہوں تاکہ تم میرے بستر پر لیٹو سو، لیکن ایسے نہیں. تمہیں سونا ہے تو ہم بن کے سونا ہے، علی بن کے نہیں سونا ہے. اس لیے کہ علی بن کے سو گے تو پھر کوئی خطرہ ہی نہیں ہے. تم تو ان کو معلوم ہے کہ علی سو رہے ہیں. مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم نکل جائیں اور انہیں پتہ نہ چلے، یہ یہی سمجھتے رہے کہ ہم گھر کے اندر ہیں. تو تمہیں سونا ہے بستر کے اوپر اور ہم بن کے سونا ہے.
تو علی نے صرف ایک سوال کیا کہ کیا میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ اور پیغمبر نے کہا کہ ہاں اگر تم سو جاؤ گے میرے بستر کے اوپر تو میں محفوظ رہوں گا، میں بچ جاؤں گا۔ بس اتنا سوال کیا ہے مولا کائنات نے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی کا سونا بھی پیغمبر اسلام کی زندگی کی ضمانت ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ اب پیغمبر تو چلے گئے، لیکن جانے سے پہلے پیغمبر اسلام نے، میں نے جو بات چھیڑی تھی وہ بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جانے سے پہلے کیا کہا؟ میرے بستر پہ سو جاؤ۔ رسول اللہ نے کیا کیا؟ بستر رسول اللہ کا، علی لیٹے، اور اس کے بعد پیغمبر اسلام نے کہا کہ ایسے نہیں، بلکہ میں اپنی چادر اڑاؤں گا اور امامہ اپنا برابر میں تمہارے رکھوں گا، تاکہ دیکھنے والے اگر کھلا رہے گا چہرہ تو سمجھ جائیں گے کہ علی سو رہے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن ان کو یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ میں چلا گیا ہوں، یہی سمجھے میرے دشمن کہ میں آرام کر رہا ہوں۔ تو ہم نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا کہ میں اپنی شبیہ بنا رہا ہوں۔ ہم نے کہا کہ شبیہ کس طریقے سے بنتی ہے؟ تو پیغمبر نے کہا کہ شبیہ اس طریقے سے بنتی ہے کہ چادر اڑاؤ، برابر میں امامہ رکھ دو، شبیہ تیار ہو جائے گی۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ یہی تو ہم بھی کر رہے ہیں جو پیغمبر اسلام نے کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ اب سنت خدا بھی شبیہ بنانا اور سنت پیغمبر اسلام بھی حکم خدا سے۔ اب علی سو رہے ہیں، اور علی کا سونا اتنے اطمینان کا سونا، ایسی سکون کی نیند علی زندگی میں نہیں سو، اور اتنا کھرا سونا کہ ایک مرتبہ خالق کائنات نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد آواز دی ہم اس سونے کو خریدنا چاہتے ہیں۔ تو پیغمبر نے کہا کہ خرید لے، خریدنا چاہتا ہے تو خرید لے۔ کہا کہ بات کرا دو۔ پیغمبر نے علی کو آواز دی علی تم سونا بیچو گے؟ علی نے کہا بیچوں گا۔ کہا کہ کیا لوگے؟ کہا کہ یہ بتائیے خریدار کون ہے؟ کہا کہ بتاؤ لوگے کیا؟ کہا کہ یہ تو معلوم ہو کہ خریدار کون ہے، آپ خریدار کون ہے وہ بتائیے۔ تو پیغمبر نے کہا کہ خریدار کوئی اور نہیں ہے بلکہ اللہ ہے، اللہ خریدنا چاہتا ہے۔ تو مولا کائنات نے جواب دیا کہ جب اللہ خریدنا چاہتا ہے تو پھر اس میں مول تول کی کوئی بات نہیں ہے، اس کی جو مرضی ہو وہ دے دے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ آخری بات، اور یہی سے مصائب، شبیہ اللہ نے بھی بنائی، رسول نے بھی بنائی، اور اللہ نے تو ایک شبیہ ایسی بنائی جو چلتی پھرتی شبیہ۔ کربلا کا میدان، جس وقت 18 سال کا جوان بیٹا جناب علی اکبر علیہ السلام رخصت ہو کے جا رہے تھے تو امام نے کیا فرمایا تھا؟ پروردگار گواہ رہنا کہ اب وہ جا رہا ہے جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے رسول کی شبیہ تھا۔ میں جب بھی اپنے نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا تو اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھ لیا کرتا تھا، اپنے بیٹے کی زیارت کر لیا کرتا تھا۔ یہ شبیہ رسول خدا بند عالم نے پیغمبر اسلام کی شبیہ بنا کے بھیجا جناب علی اکبر کو۔ امام نے سند دے دی، میرا بیٹا
علی اکبر میرا بیٹا ہی نہیں ہے، میرے نانا کی شبیہ ہے۔ اور مجھے کہنے دیجئے کہ کربلا کے مقتل میں جو لوگ جمع ہوئے تھے وہ نہ مسلمان تھے اور نہ انسان تھے۔ اگر انسان ہوتے تو 6 مہینے کے علی اصغر کو شہید نہ کرتے، اور اگر مسلمان ہوتے تو جو شبیہ رسول تھا حسین کا بیٹا علی اکبر، اس کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دیتے۔ آج اس ہندوستان کے اندر جائیے، سری نگر میں آپ دیکھیے، وہاں درگاہ بنی ہوئی ہے، منہ مبارک رکھے ہوئے ہیں، حضور کی طرف منسوب بال کہ یہ حضور کے بال ہیں، زیارت کرائی جاتی ہے ہر سال، دور دور سے لوگ زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ارے بال کا اتنا خیال ہے، بال کی اتنی عزت ہے، لیکن جو رسول کی شبیہ ہے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تاریخ کا فقرہ یہ ہے کہ جناب علی اکبر جب گھوڑے سے گرنے لگے ہیں تو اب گھوڑے کو اوپر گرتے گرتے جناب علی اکبر نے اپنی باہیں گھوڑے کے گلے میں ڈال دی۔ اب جب گھوڑا لے کے چلا ہے تو جس کے ہاتھ میں جو ہتھیار تھا اس سے وار کرنا شروع کیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ قتلو ہو اربن اربا، جناب علی اکبر کو دشمنوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ آپ سوچئے کہ نوجوان بیٹا، 18 سال کا جوان بیٹا، کیا کیفیت ہوئی ہوگی؟ اور کوئی مستثنا نہیں ہے۔ صدمات اور حادثات سے ہر انسان متاثر ہوتا ہے، معصومین بھی متاثر ہوتے ہیں، اور جناب علی اکبر کے شہادت کا صدمہ اتنا بڑا تھا امام حسین علیہ السلام کو کہ تاریخ کہتی ہے کہ جب کانوں میں یہ آواز پہنچی کہ بابا آخری سلام قبول فرمائیے تو حسین کی آنکھوں میں دنیا سیاہ ہو گئی۔ اب چلے ہیں اپنے باپ کے لاش، اپنے بیٹے کے لاشے کو اٹھانے کے لیے مقتل کی طرف، تو تاریخ کہتی ہے حسین کو دکھلائی نہیں دے رہا تھا، راستہ دکھلائی نہیں دے رہا تھا حسین کو۔ چلتے تھے اور گرتے تھے، گرتے تھے اور اٹھتے تھے، اور کہتے تھے یا علی یا علی۔ یہ جناب علی اکبر کو آواز دیتے ہوئے کہہ رہے تھے اے میرے لال علی اکبر، آواز دو تاکہ تمہاری آواز کے سہارے میں تمہارے پاس پہنچ جاؤں۔ خدا کسی غم نہ اللہ سوائے غم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام۔ میں نے زحمت تمام کی آپ کی، خدا توفیق خیر عطا فرمائے، اور ہماری دعا یہی ہے بارگاہ خدا بند عالم کے پروردگار ہمیں زندہ رکھنا تو اہل بیت علیہ السلام کا غم منانے کے لیے زندہ رکھنا، ہمیں وہ زندگی گوارا نہیں ہے جو محبت اہل بیت سے خالی ہو۔ یہ قضا کا زمانہ، تاریخیں جیسے جیسے گزر رہی ہیں ویسے ویسے مجلسوں کا سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہر شخص کی خواہش کہ ہمارے گھر میں مجلس اذا بچ جائے، ہمارے گھر میں کربلا کے مہمان آ جائیں۔ آج 1400 سال گزرنے کے بعد آج جب اتنا اہتمام کیا جا رہا ہے، گھروں سے تعزیہ رخصت ہوتا ہے، تو اس وقت دیکھیں کیا عالم ہوتا ہے۔ بیویاں سر پیٹتی ہوئی، آنسو بہاتی ہوئی، نوحے پڑھتی ہوئی تعزیے کو رخصت کرتی ہیں۔ بس رونے والوں، آج تعزیہ گھر سے نکلتا ہے تو اتنا گریا ہوتا ہے۔ کل جب حسین کربلا کے میدان میں رخصت ہو رہے تھے کیا عالم رہا ہوگا؟ اللہ کسی غم میں نہ رلائے۔ بس ایک موقع اور زحمت تمام۔ حسین نے کربلا کے مقتل میں کتنے لاشیں اٹھائے ہیں؟ 71 لاشیں اٹھائے حسین نے کربلا کے میدان میں۔ لاشیں اٹھاتے اٹھاتے حسین نے کوئی منزل ایسی نہیں ہے جب شکر کا سجدہ ادا نہ کیا ہو۔ حسین لاشیں اٹھا رہے ہیں، شکر کے سجدے کر رہے ہیں۔ 71 لاشیں اٹھانے کے بعد حسین کربلا کے مقتل میں اپنے سر کا نذرانہ بارگاہ خداوند عالم میں پیش کر دیتے ہیں۔ لیکن میں ہاتھ جوڑ کے اتنا کہوں گا کہ مولا آپ نے بھی لاشیں اٹھائے ہیں، 71 لاشیں اٹھائے ہیں، لیکن سید سجاد نے 71 لاشیں تو نہیں اٹھائے، لیکن ایک لاشا تو سید سجاد نے بھی اٹھایا ہے۔ آپ نے لاشیں اٹھائے 71، آپ کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں نہیں تھی، پاؤں میں بیڑیاں نہیں تھی، گلے میں توقع خاردار نہیں تھا، لیکن جب سید سجاد قید خانہ شام میں اپنی بہن کا جنازہ اٹھا کے لے کے چلے ہیں تو
ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توقے خاردار ہے، بھاری توق سید سجاد کے گلے میں، کیسے قبر تک پہنچے ہوں گے، قبر کے سرحانے پہنچے اور ایک مرتبہ آواز دی، بابا آپ کی امانت آپ کے حوالے ہے، حوالے کرنے کے لیے آیا ہوں، لیجیے اپنی امانت کو، لیکن بابا میں شرمندہ ہوں کہ آپ کی سکینہ کی حفاظت نہ کر سکا، اپنی بہن کی حفاظت نہ کر سکا، شمر کے تماچے، شمر کے تازیانے، سکینہ کھاتی رہی، میرے ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توقے خاردار، میری بہن شمر کے تماچے کھاتے کھاتے، شمر کے تازیانے کھاتے کھاتے زخمی ہو گئی، کمر بھی، رخسار بھی نیلگوں ہو گئے، کان بھی زخمی ہو گئے، سکینہ دنیا سے اس عالم میں جا رہی ہے کہ زخموں کے نشان جگہ جگہ موجود ہیں۔ اور رحمت اللہ